الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی کیا جہاد بھی پسند نہیں ہے؟ کیا ان اور دنوں کا جہاد بھی ان 10 دنوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور دنوں میں جہاد کرنا بھی اللہ رب العالمین کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں عبادت کرنا پسند ہے، عمل صالح کرنا پسند ہے۔ الا یہ کہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء، ہاں اس کی بات الگ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے دنوں میں اپنے گھر سے اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلا اور وہاں جا کے شہید ہو گیا اور قتل ہو گیا اور کچھ بھی لے کر وہ اپنے گھر نہیں لوٹا، تو اللہ رب العالمین کو اس شہید کا درجہ ضرور زیادہ محبوب ہے، لیکن جہاد بھی اتنا اچھا عمل نہیں ہے، لیکن شہید اگر کوئی ہو جائے تو اس کا مقام و مرتبہ ضرور اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ ان 10 دنوں میں عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے تکبیرات کب سے پڑھی جائیں؟ تکبیرات کب سے پڑھی جائیں؟ تو اس سلسلے میں سن لیجئے، کوئی ایسی صریح حدیث موجود نہیں ہے جو آپ کو یہ واضح کرتی ہو کہ 1 تاریخ سے لے کے 13 تک پڑھیے یا 9 سے لے کر 13 تک پڑھیے یا فرض نمازوں کے بعد پڑھیے، ایسی کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے۔ صرف صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں، صرف صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں، ان آثار کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اثر تو یہی رکھ دیا، پہلی حدیث تو یہ رکھ دی کہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ رب العالمین کو جتنے پسند ہیں اور دنوں میں وہ اعمال اتنے پسند نہیں ہیں، لہذا تکبیر، تسبیح اور تحمید یہ بھی ایک اچھا عمل ہے جو ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ سنیے، جب کوئی مطلق بات کہی جائے کسی بھی حدیث کے اندر، مطلق بات کہی جائے اور اس کو کوئی خاص دلیل کے ذریعے قید نہ کیا گیا ہو تو وہ چیز عام ہوتی ہے، وہ آپ اس کو قید نہیں کر سکتے ہیں۔ جب 10 دنوں کے عمل اللہ کو پسند ہے تو ان 10 دنوں میں تکبیرات بھی اللہ کو پسند ہے، اور ان تکبیرات کو بھی آپ قید نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آپ گھر میں بھی پڑھیں، وہ آپ سڑک پہ بھی پڑھیں، وہ آپ اوپر چھت پہ ٹہل رہے ہیں تو بھی پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے پڑھیں، یہاں تک کہ آثار بتاتے ہیں احادیث کے کہ صحابہ کرام جب بازار میں جایا کرتے تھے تو اتنی زور سے تکبیر پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کی زبان سے نکلنے والے تکبیر کے الفاظ کو سن کر دوسرے صحابہ جو بازاروں میں ہوا کرتے تھے وہ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث بالکل صاف ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 جگہوں میں ایک بہت اچھی ہے، ایک بہت بری ہے۔ صحابہ نے کہا کون سی جگہ اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا مقام مسجد ہے اور سب سے برا مقام بازار ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے۔ یعنی بازار آپ اپنی ضرورت کے تحت جائیے اور ضرورت پوری ہوتے ہی آپ فوراً گھر واپس آ جائیے، اور سب سے اچھا مقام مسجد ہے۔ سنیے، جب تکبیرات کے الفاظ صحابہ کرام سب سے بری جگہ بازاروں میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس اثر سے اس اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب بازار میں تکبیریں پڑھی جا سکتی ہیں تو سب سے اچھے مقام مسجدوں میں تکبیریں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور مسجدوں میں تکبیریں کرنے سے کون آدمی کیوں روکے گا؟ اگر کوئی روک رہا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی بربریت ہے، یہ اس کی کم علمی ہے۔ کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ آئیے ایک ایسی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس میں تکبیر کے الفاظ، یہاں تو عمل کا لفظ آیا العمل الصالح، وہاں تکبیر کے الفاظ آئے۔ حدیث ہے مسند احمد کی، علامہ شاکر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ واحب الیہ من العمل فیہن من ایام العشر۔ ترجمہ دیکھیے، ما من ایام اعظم عند اللہ، سال کے دنوں میں کوئی دن اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنا بڑا نہیں ہے، اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے، ولا احب الیہ، اور اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے، کوئی بھی دن اتنا محبوب نہیں ہے۔ من العمل فیہن من الایام العشر، جتنے محبوب ایام یہ 10 دن ہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ کون سے؟
یہ عشر ذی-الحجہ، یہ ذی-الحجہ کے 10 دن اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت محبوب ہے، اتنا محبوب اور اتنے بڑی اہمیت کے حامل کوئی دن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کیا حکم دے رہے ہیں، سنیے حدیث کے الفاظ۔ عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ وَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا ان 10 دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ تحلیل یعنی اللہ اکبر کہو، والتکبیر، اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تم اللہ اکبر تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر کہو، والتحمید، اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تم تحمید اللہ کی حمد بیان کرو یعنی الحمدللہ کہو۔ اور سنیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر ہو گئی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہو گئی، لا الہ الا اللہ کہہ دیا گیا، اور وہ تحمید اور حمد کیا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تحمید بھی ہو گئی۔ یعنی اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں، مستد احمد کی حدیث موجود ہے، اور حکم کیا دے رہے ہیں، ان 10 دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر بلند کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی تحلیل بیان کرو۔ یہ الگ بات ہے میرے بھائیوں کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد پڑھو، یہ صحیح ہے میں بھی مانتا ہوں، لیکن جب قید نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم عام ہے، لہٰذا وہ جب عام حکم ہے تو وہ بازاروں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جب حکم عام ہے تو میرے بھائیوں وہ اپنے گھروں میں بھی کیا جا سکتا ہے اور سڑکوں پر بھی کیا جا سکتا ہے، جب بازار میں کیا جا سکتا ہے تو مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی روکتا ہے آپ کو کہ ابھی آپ تکبیریں نہ پڑھیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ شاید وہ آدمی علم سے کورا ہے اور اس کے پاس علمی کوئی صلاحیت نہیں۔ ایک عام حکم ہے، اس کو آپ منع کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تکبیر نہ پڑھیں یا مسجد میں نہ پڑھیں، تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے نماز سب سے بڑی عبادت ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، نماز پڑھیے، لیکن اگر جرجی صاحب یہ کہیں کہ عصر کے بعد مسجد کے اندر کوئی نفل نماز نہ پڑھیے یا فجر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، آپ نہ پڑھیے حرام ہے، آپ کو گناہ پڑے گا، تو ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔ ایک حکم عام ہے، وہ حکم کیا ہے، نماز پڑھیے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اس کو خاص کر دیا گیا اللہ کے رسول کی اس حدیث سے کہ فجر کے بعد لا صلاۃ بعد الفجر ولا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اس دلیل نے خاص کر دیا اب ہم عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک حکم عام ہے کہ تکبیر پڑھیے زور سے، حکم عام ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ حکم عام ہے، نماز کے لیے نہیں آیا ہے یا نماز کے بعد آپ مسجد میں مت پڑھیے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اس دلیل کے بعد ہم فجر اور عصر کو میں نماز پڑھنا منع کر سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ دلیل موجود نہیں ہے اس وقت تک آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل خاص، عام کو خاص کیا جاتا ہے، اگر کوئی خاص روایت موجود ہے تو پھر اس کو پیش کیا جائے، لیکن آپ کیا ذخیرہ حدیث میں کوئی خاص روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے نماز فرض کے بعد تکبیر پڑھنے سے منع کیا ہو، ایسی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یوٹیوب پر کسی مولوی کی تقریر سن لینے سے بیان کر دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور اس میں گھر جانا، کھپا لینا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی ہے۔ 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک کی بھی دلیل ملتی ہے اور 1 سے 13 تک کی بھی دلیل ملتی ہے، لیکن ہم نے آپ کو بخاری کی حدیث بتا دی، لہٰذا ان 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں تکبیر و تحلیل کا حکم ہے، ہمیں تکبیر و تحلیل کے ذریعے پڑھنا چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سنیے، میں آپ کو حکم نہیں دوں گا کہ نماز جمعہ کے بعد آپ پڑھیے، میں آپ کو حکم نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد پڑھیے، لیکن ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک عام حکم دیا ہے اور حکم
حکم میں جب بازار میں تکبیریں پڑھی جا سکتی ہیں، سڑک پہ پڑھی جا سکتی ہے، گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، تو مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نماز جمعہ کے بعد اور ظہر اور عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور 1 سے لے کر ایام تشریق 13 تاریخ کی شام تک ہمیں تکبیریں پڑھنا ہے۔ اس بات کی دلیل ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور مسئلہ جو موبائلوں پر ہمارے پاس فون پہ گھوم رہا ہے، میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں، ہر سال اس مسئلے کو بتایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نیچے اڈے پر بیٹھا ہوا تھا، یہ ہمارے وکیل بابا ہیں، مولانا عبداللہ صاحب ہیں، اور اسلم جو جن کو ناتی کہتے ہیں، ان کی دکان پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بات چلی کہ مولانا صاحب یہاں کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے تو صدقہ ہے ہی نہیں، اگر میت کی طرف سے صدقہ مان لیا جائے تو پھر تو تیجا بھی جائز ہو جائے گا اور 40واں بھی جائز ہو جائے گا، اور یہی حکم قربانی کا بھی ہے، قربانی میت کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی عجیب سی بات ہے۔ میں نے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر بھی موجود ہیں، میں نے فوراً کہا کہ نہیں، اگر کسی نے یہ بات کہی ہے تو ایسے نہیں۔ میں نے جامعہ سلفیہ بنارس کے مفتی صاحب مولانا نور الہدیٰ صاحب کو فون لگایا اور اپنے موبائل سے آواز کھول کر ان لوگوں کو سنوا دی کہ سنیے کیا ہے۔ پوری وہی بات بتائی گئی ہے جو ہم اس منبر پہ کھڑے ہو کے ہر سال بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ کہا اللہ کے رسول، میری ماں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں یا نہ کروں، کوئی وصیت نہیں کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے جو میرا یعنی میرا اپنا مال ہے اس میں سے میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں، خیرات کروں، تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے بیٹے ہو اور تمہارا حق ہے کہ تم اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ اللہ کے رسول نے کیا، بخاری کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹے کا صدقہ ماں کی نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے، اس کا ثواب تمہاری ماں کو ملے گا۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے، اور یہ بھی بخاری کی حدیث کے ہوتے ہوئے، کوئی صاحب یہ کہے یا کوئی شخص یہ کہے کہ صدقہ ہے ہی نہیں میت کی طرف سے، تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بالکل ایسی بات لگتی ہے جیسے کوئی آدمی بیچارہ یہ بخاری شریف کی حدیث، اتنی مشہور حدیث کے ہوتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کو علم نہیں ہے کسی مسئلے کا اور وہ بتا دیتا ہے، تو کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علم نہیں ہے اور بتا دیتا ہے اور وہ علم نہ ہونے کے باوجود بتلا رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے اندر درج کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا علم نہیں ہے لیکن بتا رہا، اور وہ صحیح بھی ہو جائے، مان لو بتا دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر بھی اس کو گناہ پڑے گا بتانے والے کو، اس لیے کہ اس نے بغیر علم کے بتایا۔ اگر خدا نہ خواستہ غلط ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں بہت بڑے بڑے مشہور 4 امام گزرے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، اللہ ان سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے میں جب تک زندہ رہے، مسجد نبوی میں بچوں کو پڑھاتے رہے، درس دیتے رہے، لوگوں نے پوچھا کہ تم چپل پہن کر کیوں نہیں آتے ہو؟ میں نے مدینے میں تمہیں دیکھا ہے کہ کبھی جوتے اور چپل نہیں پہنتے ہو، پورے مدینے میں بغیر چپل کے رہتے ہو۔ تو امام مالک نے یہ جواب دیا تھا کہ میں جوتے یا چپل پہن کر اس مقدس زمین کو کیسے روندوں، اس مقدس زمین پر کیسے چلوں جس مقدس زمین کے نیچے اللہ کا پیارا حبیب آرام کر رہا ہو، اللہ کا پیارا رسول سو رہا ہو، اس مقدس زمین کو میں اپنے پیروں کی چپل اور اپنے جوتے سے کیسے روندوں؟ جن کو محبت رسول کا یہ علم، لیکن پوری زندگی میں جن سے 40 مسئلے پوچھے گئے، 40 مسئلوں میں 36 مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا، واللہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ 40 مسئلوں میں 36 مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے
دیا کہ مجھے نہیں معلوم، اور 4 مسئلوں کا جواب انہوں نے دیا تو انتقال کے وقت رو رہے تھے، اے اللہ جو 36 باتیں 36 مسئلوں کا جواب میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ تو میں نے بالکل صحیح دیا ہے، لیکن 4 مسئلوں کا جواب جو میں نے دے دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنے علم کے مطابق دیا ہے لیکن میرا علم ناقص ہو اور وہ غلط ہو گئے ہوں، کہیں تو میرا مواخذہ نہ کر لینا، ان 4 مسئلوں پر میری پوچھ تاچھ مت کر لینا۔ یہ ہے علم کا مقام، اتنے بڑے پائیدار عالم، اتنے بڑے علامہ اور اتنے بڑے امام، لیکن 4 مسئلے بتائے، لیکن اس پر بھی انتقال کے وقت رو رہے کہ اللہ ہمارا اس پر مواخذہ نہ کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں نے میت کی طرف سے قربانی کبھی بتایا ہی نہیں ہے، میں نے میت کی طرف سے صدقہ بتایا ہے۔ جیسے ماں کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی میت کی طرف سے صدقہ ہے۔ کتنی بار بتایا ہے میں نے، ایک ہی جانور میں اگر زندہ اور مردہ دونوں کو شامل کر لو تو کتنا بہتر ہے، ثواب ملے گا آپ کو۔ جیسے مان لیجئے اس وقت میری دادی اور دادا نہیں ہیں، اب ہم اگر ذبح کریں کوئی بکرا اور یہ کہیں کہ اللہم تقبل من محمد جرجیس و آل جرجیس یا وہ اہل بیتی ہی، اللہ اس کو میری طرف سے اور میرے پورے گھر کی طرف سے قبول فرما لے، اور اللہ میرے اسی جانور میں میرے دادا اور دادی کو بھی شامل فرما لے، اس کا ثواب ملے گا۔ تو اور ان کے علاوہ بھی جتنے لوگوں کو ہم شامل کرنا چاہیں، اللہ کی قسم ثواب میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین سب کو برابر ثواب دے گا، اور اس کا گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں اور بانٹ بھی سکتے ہیں، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول 2 جانور ذبح کر رہے ہیں، بخاری کی حدیث موجود ہے، ایک جانور پر کہہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، اللہ اس کو میری طرف سے اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما لے، یہ جانور آپ کا اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے ہو گیا۔ دوسرا جانور جب آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس پہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد، اللہ اس کو میری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قربانی کر لے۔ جب ایک جانور میں اس امت میں جتنے لوگ انتقال کر چکے تھے، جتنے صحابہ انتقال کر چکے تھے، وہ سب شامل ہو سکتے ہیں اور سب کو اس ایک دمبے میں ثواب مل سکتا ہے، تو ہمارے ایک جانور میں ماں باپ اور دادا دادی اور نانا نانی کیا شامل نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول جب دمبا ذبح کر رہے ہیں اس میں پوری امت کو شامل کر رہے ہیں، جب پوری امت شامل ہو سکتی ہے کہ 2-4 لوگ کیوں نہیں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ سچ ہے کہ اللہ کے رسول نے الگ سے کوئی قربانی میت کی طرف سے نہیں کی ہے، لیکن میت کی طرف سے قربانی جائز ہے اگر اس میں زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ لیکن میت کی طرف سے اگر آپ الگ سے چاہتے ہیں کہ نہیں میرے باپ کو الگ سے ہم پورا ایک جانور ان کی طرف سے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو قربانی کرنے کے بعد صدقہ کرنا پڑے گا، اس کا پورا گوشت بانٹنا پڑے گا، اس کا پورا گوشت تقسیم کرنا پڑے گا، اور ثواب صرف آپ کے باپ ہی کو ملے گا، جس کی نیت کریں گے اسی کو ملے گا، پھر آپ کو اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 جانور ہوں یا 3 ہوں، سب میں آپ یہ کہیے کہ اللہ اس کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور اسی میں آپ نیت کر لیں، دل میں سب کا نام لینا ضروری نہیں، نیت کر لیں میرے باپ کو، میرے دادا کو، میرے نانا کو، میری نانی کو، میرے پوتے کو، پھلاں کو اس کو شامل کر لیں، اور اس کا ثواب ان سب کو ملے گا۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ آپ گوشت کھا بھی سکتے ہیں اور بانٹ بھی سکتے ہیں، اور اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں صرف یہ کہ جب آپ اپنے باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر پورا کا پورا گوشت تقسیم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ صدقے کے حکم میں ہے، آپ نے اس میں اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کیا ہے، اس لیے اس کا گوشت آپ کھا نہیں سکتے۔ یہ موٹی دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ مسئلے چل رہے ہیں، کبھی موقع ملے گا تو کسی عصر یا مغرب کی نماز کے بعد ہم مسجد میں اس کو بیان کر دیں گے۔ اب یہ بھی چل رہا ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، یا پہلے ہم نے بکری کو نیت کر لی، وہ بیلا تھی، اس کی قربانی نہیں، ہم نے وہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، قربانی کی نیت کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے، تو اب اس کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بدل سکتے ہیں۔ اب پتہ چلا قربانی کے پہلے اگر وہ بیاہ جاتی ہے اور بچہ دے دیتی ہے تو آپ کو دونوں کو ذبح کرنا پڑے گا، بکری کو بھی ذبح کرنا پڑے گا اور اس بچے کو بھی ذبح کرنا پڑے گا، اور یہ دونوں قربانیاں ایک حکم میں مانی جائیں گی۔ اچھا، قربانی کے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، قربانی اگر آپ کر رہے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد پیٹ پھاڑتے ہیں، اس کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ نکلتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس زندہ بچے کو ذبح کریں گے،
दोनों एक ही हुक्म में है, उस जिंदा बच्चे को भी ज़िबा करेंगे। लेकिन अगर कुर्बानी करने के बाद उसके पेट से मरा हुआ बच्चा निकलता है तो ज़कातुल जबीनी ज़कात उम्मिही, तो माँ की कुर्बानी बच्चे की कुर्बानी है, माँ का हुक्म बच्चे पर लागू होगा। अगर जिंदा निकलता है तो उसको ज़िबा करना पड़ेगा और उसका गोश्त भी उसी गोश्त में मिलाकर खाया भी जाएगा और बांटा भी जाएगा। और अगर मुर्दा जानवर निकलता है तो उसको ज़िबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ को ज़िबा कर लिया तो माँ का हुक्म बच्चे के हुक्म पर नाफिज होगा। लिहाजा उस बच्चे को अब ज़िबा नहीं किया जाएगा। दिल, दोनों हदीस, दोनों रिवायतें मौजूद है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, अगर दिल करे, आपका दिल करे तो उसको का गोश्त खाइए बच्चे का जो मुर्दा निकला है, और नहीं तो आप किसी ज़मीन में ले जाकर उसको दफन कर दीजिए। ये हिचकिचाहट होगी, मरा हुआ निकला क्यों खाएं, मरा हुआ निकला, लेकिन वो हलाल है, हलाल है। आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, ममानियत नहीं। अल्लाह के रसूल ने कह दिया ज़कातुल जबीनी ज़कात उम्मी, उसकी माँ की कुर्बानी उसकी कुर्बानी है, लिहाजा उसको अब ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी आप उसको फाड़िए, औलाद वलाद निकालिए और उसके गोश्त को आप उसके गोश्त में मिलाइए, खाना चाहें खाइए, और अगर नहीं तबीयत गवारा कर रही है आपकी तो आप ले जाकर कहीं उसको दफन कर दीजिए, पूरा का पूरा मरा हुआ वो बच्चा, लेकिन हलाल है, खाना चाहें तो खा सकते हैं। ये बहुत सरीह मसले हैं। फिर वही मैं थोड़ा सा फिर आगे बढ़ गया 10 मिनट। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह हमें कुरान और हदीस के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। एक चीज़ और बता दूं मेरे भाइयों, क्योंकि अब मौका नहीं मिलेगा, पहले तो 1 से लेकर हमें 9 तक रोज़े रखना चाहिए, लेकिन नहीं रख सकते कोई बात नहीं, तो हमें अरफा के दिन का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लिहाजा हमारे यहाँ कुर्बानी बुध को है तो वो मंगल के दिन का रोज़ा पड़ेगा, लिहाजा हमें मंगल के दिन का रोज़ा का अहतमाम करना चाहिए और रखना चाहिए। हमारे यहाँ अरफा का दिन वही माना जाएगा, अगरचे सऊदी में 1 दिन पहले है, लेकिन हमारे यहाँ जब कुर्बानी और ईद बकरीद सब हम अपने